السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم کرتے ہیں اپنی چینل داستان عشق پر بیان آپ کے لے کر حاضر ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا عنوان ہے ہیپی نیو ایئر 2024 کا بیان۔ ہیپی نیو ایئر منانا کیسا ہے؟ نئے سال سے پہلے یہ بیان ضرور دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ خوبصورت سا بیان ہے قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ آج ہزاروں لاکھوں عورتوں کی روحیں ہم سے پکار پکار کر کے پوچھتی ہیں، اور تم لوگ او دھوکے بازوں اور فریب کرنے والوں، یہ جشن کیسا، یہ رقص و سرود کیسا، یہ میلہ ٹھیلا کیسا، یہ چراغاں کیسی، یہ ناچ گانا کیسا، یہ ڈول ڈھپڑا کیسا، کس چیز پر تم آمادہ ہو، کس چیز پہ ناز کرتے ہو؟ ہم نے تو سنا تھا تم سب کچھ قرآن کے لیے کر رہے ہو، مگر تم نے قرآن کریم کو تو مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیا۔ لاکھوں مرنے والوں کی روحیں، لاکھوں شہیدوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں ماں بہنوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں معصوم بچوں کی جن کو نیزوں کی نیزے کی نوک پہ لٹکا کر پٹک پٹک کے زمین میں مار دیا گیا۔ مشرقی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں جن میں قرآن پڑھا جایا کرتا تھا، آج جا کے دیکھو گدھے پیشاب کر رہے ہیں، خنزیر بندھے کھڑے ہیں، گوبر پاتھی پک رہے ہیں، چاروں طرف سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ وہ کئی لاکھ مسجدوں کے مینارے تم سے آج کے دن پوچھتے ہیں، اور مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا؟ دریائے جمنا کا پانی تم سے سوال کرتا ہے، اور مجھ سے وضو کرنے والے مجاہدین کبھی یوں نہیں کیا کرتے جیسا کہ تم نے اپنی روش کو بنا رکھا ہے۔ اور پھر ویسے بھی ایک گھر میں میت پڑی ہو اور دوسرے گھر میں شادی ہو اور وہ باجا بجائیں تو علاقے کے لوگ یوں کہیں گے یہ بڑے سنگ دل ہیں، یہ بڑے پتھر دل ہیں، یہ بڑے احمق لوگ ہیں، برابر میں موت ہے، برابر میں قضیہ ہے، برابر میں فوتگی ہے، اور یہ ناچ رہے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم فلسطین کے مسلمان کے ساتھ کیا بن گئی؟ تم آج میلے ٹھیلے کا چکر بناتے پھرتے ہو، جاؤ فلسطینیوں کے پیاس سے مرنے والے بچوں سے جا کے پوچھو۔ اسرائیلی یہودی بدماش کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ عرصہ گزر گیا، پانی بند کر رکھا ہے، بجلی بند کر رکھی ہے، پریشان ہے مسلمان، خدا کا نام لینے والے لوگ پریشان ہیں۔ فلسطین میں مسلمان کٹ گیا، افغانستان میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، ایران عراق میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، سری لنکا جیسا ملک بدھ مذہب رہنے والے لوگ جو کیڑی کو مارنا بھی برا جانتے ہیں مگر مسلمان کو کاٹ رہے ہیں۔ چاروں طرف مسلمان ذبح ہو رہا ہے، چاروں طرف مسلمان کٹ رہا ہے، چاروں طرف مسلمان مرد عورت کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہی ہیں، اور ہم بیچ میں کھڑے ہو کر کے ناچیں گے۔ کھیل تماشا اس قوم کا مزاج نہ بناؤ، تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، جب کوئی قوم کھیل تماشے میں پھنس جاتی ہے، جب کوئی قوم گانا بجانا اپنی زندگی کا محور بنا لیتی ہے، پھر اس قوم کو زمین پہ بسنے کا حق نہیں رہتا، وہ قوم زمین میں دس جانی چاہیے۔ ایک مر رہا ہے اور ایک رنگریلیاں منا رہا ہے۔ راولپنڈی کے شہری لوگ تنگ، 26 فٹ پانی شہر کی گلیوں سے گزر گئے، کیمپوں میں لوگ پڑے ہیں، تنگ ہیں، مکانات بے شمار منہدم ہو گئے، اور ہم 2 جھنڈی مجھے بھی دینا بھائی، میں نے بھی اپنے سر پہ لگانی ہے، جھنڈی تو لگانی ہے، کبھی بارڈر پہ جا کے تو للکار کسی کو۔ ادھر ایٹم بم بن رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کے گلوں پہ چھرے چل رہے ہیں، ہم رنگ برنگی جھنڈیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔
سال میں 4 موقع بنا دیے قوم کو کھلانے کے، تماشا دکھانے کے کہ تم اسی دھندے میں لگے رہو. 10 محرم کا جلوس نکالا کرو، 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا کرو، 23 مارچ کا جلوس نکالا کرو، 14 اگست کا جلوس نکالا کرو. سال میں تمہارے لیے 4 دن انتخاب کر دیے تاکہ تم اسی دھندے میں لگے رہو. خداوند عالم اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اجتماعی عذاب آئے گا، قومی عذاب نہ آ جائے. 14 اگست اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا دن تو ہے، استغفار کرنے کا دن تو ہے، توبہ کرنے کا دن تو ہے، اللہ سے ملک کے لیے، قوم کے لیے دعائیں مانگنے کا دن تو ہے، قرآن خوانی کے لیے دن ہے، درود شریف پڑھنے کا دن ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن ہے. چاروں طرف یہود و نصارہ، ہندو کافر جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مرنے اور ان کے ملیا میٹ کے لیے دعا کرنے کا دن تو ہے، خیرات کرنے کا دن تو ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن تو ہے. ناچ کا نہیں، گانے کا نہیں، ڈھول ڈھپڑے کا نہیں. ترقی اس کا نام نہیں کہ فلاں جگہ اونٹوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ گھوڑوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ لوگوں کی دوڑ ہو گئی اور فلاں جگہ چھوکروں کی دوڑ ہو گئی. ترقی کے اور بڑے راستے کچھ کر کے دکھاؤ. اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، لوگوں قال ربکم ان یہلک عدوکم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں تم یوں نہ سمجھا کرو کہ تم تخت پہ بیٹھ گئے تو مجھ سے چھپ گئے. شہنشاہ، ملک کے مالکوں، تخت و تاج کے مالکوں، یہ نہ سوچا کرو کہ یہاں بیٹھ کر اب خدا کی نظر ہم پہ نہیں پڑتی. فرمایا میری وہ ذات ہے لمن الملک اليوم، میں وہ ہوں، پوچھوں گا کون ہے آج کے دن دم مارنے والا. اليوم تجزا کل نفس بما کسبت، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی بول نہیں سکے گا، جواب نہیں دے سکے گا. کیوں؟ دربار الہی ہوگا. کہتا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوگا. بڑوں بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہ جھکے تو خدا جھکا دیتا ہے. فرمایا یہ تمام کا تمام نظام میری طرف سے چلتا ہے. تم عارضی ہو، تم جیسے پہلے کہیں آئے اور کہیں چلے گئے، تم بھی نہیں رہو گے. اللہ پاک نے فرمایا باقی رہے گی میری ذات. تم بھی نہیں رہے گی تو پھر خدا. اس لیے ہوش کر کے ہر آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے، تاجر کو بھی، پیر کو بھی، مولوی کو بھی، افسر کو بھی، تمام لوگوں کو ہوش کر کے قدم اٹھانا چاہیے. کوئی ایسی صورت نہ ہو جس سے خامخواہ ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہی چیزوں سے ڈرا کرتے تھے. خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال ہے. راستے میں پڑی ہوئی کھجور آپ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی. سیدہ فرماتی ہیں ہماری اماں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری رات حضور کو نیند نہ آئی. میں نے بار بار پوچھا کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں. پھر نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا راستے میں کھجور پڑی تھی، میں نے اٹھا کر اس لیے منہ میں ڈال لی ضائع نہ ہو جائے. اب مجھے یہ بات تنگ کر رہی ہے، نہ معلوم کسی کا حق نہ ہو اور میرے حلق کے نیچے چلا گیا. قیامت میں اگر مطالبہ کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. آپ نے اہل مدینہ کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو میں تجارت کرتا تھا اور آج تم نے مجھے ایک کام میں مشغول کر دیا خلافت کے، اب میرے گزر اوقات کی کیا صورت ہوگی؟ تو تمام صحابہ اکرام نے، اہل مدینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ متوسط درجے کا جو کھانا ایک عام آدمی کھا سکتا ہے اتنا وظیفہ مقرر ہو جائے.
चुनाचे फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वजीफा मुकर्रर हो गया। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरा, काबुल से लेकर तराबुलस तक का हुक्मरा, फारूक आजम जिसको खुदा के नबी ने अल्लाह मियां से मांग के लिया। एक दिन जुम्मे के अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। सहाबा कहते हैं हमने अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम को तहमद को देखा, मंजले और लुंगी को देखा। एक लुंगी में एक चादर में 12 पेवंद लगे हुए थे। 12 पेवंद, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरा, उसके तहमद में 12 पेवंद है, एक पेवंद चमड़े का भी है। आज तो पेवंद लगाना हमारे यहाँ ऐब ही हो गया। कौन इस बात का ख्याल करता है? एक और जुमे में देर से तशरीफ लाए फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लोगों ने अर्ज किया कि आपने देर की। फरमाया ये कपड़े जो तुम्हारे सामने पहन कर आया हूं, मेरे पास यही कपड़े हैं। ये धोए थे, खुश्क न हुए थे, इसलिए आधे गीले आधे सूखी पहन कर आ गया हूं। देर इसलिए हो गई, मैं बादशाह हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं खलीफा हूं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हूं, तुम्हारा अमीर और इमाम हूं, लेकिन गरीब इतना हूं कि यही कपड़े हैं मेरे पास जो तुम्हारे सामने पहने कर। यही कपड़े हैं मेरे पास जो तुम्हारे सामने। इधर हमारा हाल देख लो क्या बना हुआ है। जिस मुल्क का चूड़ा भी बेईमान हो वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? सफाई करने वाला बंगी 4 दिन तक चक्कर नहीं लगाता। पूछे कौन? जब हम सारे तकरीबन काने हैं तो सवाल कौन करेगा? हमसे पूछेगा कौन? सवाल आप मार्केट में बैठकर चोरी करते हैं, हम मौलवी गलत मसले बताकर मस्जिद में चोरी करते हैं, अफसर अदालत में कानून की चोरी करता है, डॉक्टर अस्पताल में चोरी करता है। इसका यह मतलब होगा कि हम सब चोर नहीं? सही मसला बतलाओ तो मौलवी की तनख्वाह 6 महीने नहीं मिलती, 1 महीने की। कौन सही बात को बर्दाश्त करे? मुतवल्ली साहब अगर मसला पूछे ना, बेचारे मौलवी को कहना पड़ता है हाँ जी चलो, मसला तो यूं है पर जो आप कहते हैं वो भी ठीक हो सकता है। इसलिए अगर यूं ना कहे तो फिर मस्जिद में कैसे ठहरेगा? मस्जिद में कैसे ठहरेगा? सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आ गया। फारूक आजम ने फरमाया आओ खाना खा लो। उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। सहाबी है वो भी, अमीर आदमी है सहाबी। फारूक के दस्तरखान से लुकमा उठाकर जम्मू में डाला, कसम खाकर कहता है बगैर छने हुए आटे का लुकमा था, जौ की रोटी थी, चबा चबा कर थक गया मगर वो हलक से नीचे नहीं जाता था। चबा चबा कर था। अमीरुल मोमिनीन का खाना है, बादशाह वक्त का खाना है, नबी के जानशीन का खाना है। उन्होंने कहा है फारूक छने हुए आटा भी तो आप खा सकते हैं, ऐसा क्या अदाब आ गया कि छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई? तो फौरन बोल उठे अल्लाह की करोड़ रहमत नादिल हो इन अल्लाह वालों पर। फरमाया भाई क्या हर मुसलमान जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, हर मुसलमान को छने हुए आटे की रोटी मिल सकती है? मेरी हुकूमत इतना वजन बर्दाश्त कर सकती है कि हर आदमी को छने हुए आटे की रोटी मिले? उन्होंने कहा नहीं। फरमाने लगे जब तक हर आदमी को न मिले फारूक कौन होता है जो छने हुए आटे? ये चारों सहाबा अशरा मुबशरा में से है, जलीलुल कदर सहाबा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा हैं, हुजूर के चहेते सहाबा हैं। आपस में चारों बैठ के बात करने लगे, यारो कमाल हो गया, हमारा अमीर हो, हमारा बादशाह हो, हमारा खलीफा हो और इतना तंग, हमारा खलीफा हो, इतनी तंग दस्ती में जिंदगी कट रही हो। तो वो कहने लगे कि फिर क्या तरकीब हो? इनसे कहा जाए कि कुछ वजीफा बढ़ा लो, कुछ अपना खर्चा बैतुल माल से बढ़ा लो। किसी की जुर्रत ना हुई। एक सहाबी ने मशवरा दिया कि यूं करो, सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फारूक आजम की बेटी हैं और मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, उनसे जाकर दरखास्त करो, बेटी अपने अब्बा से कहेगी शायद बात बन जाए।
یعنی فائدہ بھی فاروق کا ہو، مطلب کی بات بھی فاروق اعظم کی ہو، مگر کہنے کو کوئی تیار نہیں، اتنا ڈر ہے کہ یہ اپنے مطلب کی بھی نہیں سنے گا، مطلب کی بھی نہیں. آج کل تو ہمیں بنا کے لانے پڑتے ہیں کہ پہلے ہمیں کوئی مولانا کہنے والا ملے، فلاں صاحب کہنے والا ملے، شاہ صاحب کہنے والا ملے، 7 چمچے لے جانے پڑتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لخت جگر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، ابا جان یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یا کہ یہ کیا پریشانی کی حالت ہے، یہ کیا تنگی کی حالت ہے، آپ کچھ وظیفہ بڑھا لیں، آپ کچھ اپنا خرچہ بڑھا لیں، اس لیے کہ مسلمان لوگ اس حالت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. مسلمان لوگ اس حالت کو دیکھنے. اب تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھی جو کچھ وہ بڑھانا چاہے بڑھا دے، تنگ تو میں واقعی ہوں. فرمایا اے حفصہ تو ان لوگوں کے نام بتا جو تیرے پاس فرمائش کرنے آئے تھے. اور فرمایا سب سے پہلے او حفصہ او میری لخت جگر، اے میری بیٹی تیرے سامنے زندگی گزری ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بتا. حضرت حفصہ کہنے لگی ابا جان میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی پکایا کرتی تھی، آٹا سامنے رکھ کر پھونک مار دیا کرتی تھی، جتنا گھاس اڑ گیا باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی. اور فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، تیل ختم ہو چکا تھا، ایک دن میں نے نیچے کی تل چھٹی گاج نکال کر روٹی کے اوپر چپڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی، فرمایا حفصہ آج روٹی بڑی مزیدار لگی ہے. اور فرمانے لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے حفصہ میرے تیرے نبی نے، میرے تیرے محبوب نے دنیا میں یہ کھانا کھایا ہو اور میں ان سے الگ کھانا تلاش کروں، میری ان کی ملاقات کیسے ہوگی؟ میری ان سے ملاقات. اور فرمایا اے حفصہ بستر بتا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. فرمانے لگی ایک ٹاٹ کی لمبی ساری چادر بنی ہوئی تھی، دوپہر گرمی میں اس کو 4 طے کر کے بچھا لیا جاتا تھا، سردیوں میں آدھا نیچے آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا. فاروق اعظم رونے لگے حفصہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں رخصت ہو گئے. اور پھر آپ نے پوچھا اے حفصہ آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ لباس کیسا تھا؟ اللہ اکبر، حضور کے بدن مبارک پر آخری وقت وہاں لباس کی حالت، کھانے کی حالت یہ ہے، یہاں بنگلوں کی گنتی نہیں، کوٹھیوں کی گنتی نہیں. اللہ. اور یہ نہیں سوچتے اگر عذاب آ گیا تو یہ بنگلے یہ کوٹھیاں نہیں بچا سکیں گی. یہ رشوت بٹور کر کے محل بنانا یہ تو کبھی بھی کام نہیں آئے. لوگوں کے ذہن کو گندا کرنے کے لیے طریقہ کار بنا رکھے. خدا کی بات پرس سے کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ جب وہ پکڑتا ہے پھر توبہ کی مہلت نہیں دیتا، توبہ کی مہلت ہی نہیں دیتا. رب فرعون کے سر میں 400 سال تک درد کبھی نہیں ہوا، نزلہ کبھی نہیں ہوا. فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب آیا نا دریا کے بیچ میں تو لگا ایک غوطہ اور یوں اوپر کو آیا، بڑا بزدل تھا، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں رب العالمین کو مانتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں. آواز آئی جبریل اس کے منہ میں گانا ٹھوس دے. اللہ، یا مجھے ماننے لگا ہے جب میں نے پکڑ لیا. میری پکڑ کے وقت ماننا یہ تو کہ ماننا نہ ہوا، ماننا نہ. کوٹے میں کتنا بڑا عذاب آیا، سینکڑوں آدمی مر گئے، کتنے لاپتہ ہو گئے. چاروں طرف خلقت خدا کی پریشان ہے، بس ایک ہی آواز آ رہی ہے تیاری کرو، مکان چمکاؤ، دکان چمکاؤ، بازار چمکاؤ، دندہ بے شک نہ ہو پر چمکائے رکھو.
اور جیسے عورتوں میں بیماری نہیں پھیل جاتی، 80 سال کی بڑھیا سرخی لگا کے چل دیتی ہے. چمک، کارنامے کی چمک پیدا کرو، اعمال کی چمک پیدا کرو، ایمان کی چمک پیدا کرو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چلا کر وہ چمک پہ دھمک پیدا کرو، وہ ترقی پیدا کرو کہ دنیا کی قوم کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن گئے. ساری دنیا اب ان سے خطرہ کھاؤ. اللہ اور اس کے رسول کو تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک ایک کپڑے میں پیون کو 12 تھے، پیٹ میں روٹی جو کی تھی، مگر چاروں طرف کے کافر تڑپا کرتے تھے، لرزتے تھے کہ اگر فاروق کا ادھر سے گزر بھی ہو گیا تو بات بگڑ جائے. فاروق کہیں آ گیا تو یہاں تک حالات بنے صحابہ کرام کے، اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نازل ہو، صحابہ کرام کی قبروں پر آمین کہو کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 5 محمد کے غلام کامیاب. سبحان اللہ، 5 لاکھ کے مقابلے میں 5 لاکھ کے مقابلے میں حضور کے 5 غلام کامیاب. اس دین میں 3 مسلمان گئے، پورے ملک کے مقابلے میں 3 مسلمان کامیاب. وہ مسلمان تھے صحیح معنوں میں. مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا. آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بن کر کے مار کھا رہے ہیں. آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاش کے پتے بنے ہوئے ہیں. آج ہم ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرتے ہیں. چاروں طرف مسلمان کا لہو بہ رہا ہے. اللہ اکبر، چاروں طرف مسلمانوں کا لہو بہ رہا ہے. مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری. لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. کیا بات تھی. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں بادشاہ وقت تھا، جہاں پورے ہندوستان کا مالک تھا، وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث تو زبانی یاد تھی. 5000 حدیث بادشاہ کو 5000 حدیث زبانی یاد تھی. یہ تھے مسلمان بادشاہ. سلطان صلاح الدین خلجی رحمہ اللہ بادشاہ گزرا ہے. ہمارے یہاں عربی مدارس میں ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی ہے 2 سال میں، پڑھنی آتی ہے سمجھی تو کیا جائے گی. سلطان صلاح الدین خلجی بادشاہ ہو کر مکمل ہدایہ زبانی یاد تھا. زبانی یاد تھا. مکمل زبان. عالمگیر بادشاہ کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ آج بھی شرع عقائد وغیرہ اور امور عامہ اور میر زاہد وغیرہ جو کتابیں ہیں منطق کی اور طرح طرح کی، یہ تمام عالمگیر کی فوج کے کمانڈر کی لکھی ہیں. کمانڈر کی لکھی ہوئی اللہ والے تھے. اور حد یہاں تک ہو گئی کہ مغلیہ خاندان کی ایک لڑکی ہے سلیمہ سلطانہ، اس نے قرآن مجید کی ترجمے کی تفسیر کی کتاب مانگی. ملا عبد القادر بدایونی انچارج ہے کتب خانے کا، کتاب گم ہو گئی تو لڑکی نے باپ سے لڑ کر جائیداد ضبط کرا دی کہ قرآن کی تفسیر کی کتاب کتب خانے سے کیوں گم ہو. اتنا بڑا علم کا قدر تھا لوگوں کے دلوں میں. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ بادشاہ مانا کرتے تھے، وزیر مانتے تھے، سفیر مانتے تھے، درویش و قلندر مانتے تھے. عوام کے تمام جذبات جو تھے وہ اسلام کے صحیح احساسات کے مطابق تھے. اسلام کے مطابق. تو میں عرض کر رہا تھا یہ کسی کا گلہ نہیں، یہ کسی کا شکوہ نہیں، کسی کو گالیاں دینا مقصود نہیں. اگر اتنی بات کہہ دوں تو کوئی بے جانا ہوگا کہ حرف آئے نہ کہیں، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر. اور درد اتنا تو نہ تھا تیری دوا سے پہلے، درد اتنا تو نہ تھا. یہ تو بہت زیادہ کڑوی ثابت ہوئی تیری دوا. یہ تو پہلے درد سے بھی زیادہ درد ہو گیا، تو نے یہ کیسی دوا پلا دی. اور بڑا عجیب شعر یاد آیا. فرق ہے تیرا میرا، فرق یہ کہتا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا درد کلام اور ہے. درد کلام. دیوانوں کی باتیں اور ہیں، تمہارا طرز زندگی اور ہے. دیوانوں کی باتیں اور ہیں، تمہارا طرز زندگی
اور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو، حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب آپ لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانیت کیا ہے، مسلمانیت کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں بات فرما رہے تھے کہ مسلمان تو وہ تھے جو سارے زمانے میں جن کی بادشاہت تھی، اللہ پاک نے ان مسلمانوں کو ساری جو ہے دنیا پر جو ہو بادشاہت دی تھی، ان مسلمانوں کو عروج دیا تھا، ان مسلمانوں کو جو ہے تخت پر بٹھایا تھا۔ کیوں بٹھایا تھا؟ وجہ ایک ہی تھی، کیونکہ وہ لوگ اسلام پہ عمل کرنے والے تھے، اسلام کا نام لینے والے تھے، اسلام کے مطابق جو ہے مر مٹنے والے تھے، اسلام کے مطابق جو ہے زندگی کرنے والے، بسر کرنے والے تھے، اسلام کے مطابق ہر چیز کو جو ہے دیکھنے والے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کل کا مسلمان کہاں کس طرف شروع ہو گیا؟ ڈول، باجے، ناچ گانے، ان سب پر شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہیپی نیو ایئر کا جو ہے ایونٹ آنے والا ہے، تو اس پر مسلمانوں نے ڈھول دھاڑ، اوئے ہوئے ہوئے، گانے بجانے کرنے ہیں۔ یہ کس کی رسم ہے؟ یہ صرف انگریزوں کی رسم ہے، یہ کوئی مسلمانوں کی رسم نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی یہ رواج نہیں ہے، یہ رواج صرف جو ہے انگریزوں کا ہے۔ انگریز جو ہے ایسا کرتے تھے، پھر مسلمانوں میں یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ اس کو پذیرائی ملتی گئی۔ کیوں مسلمان اپنی جو ہے شناخت کو بھول کر بیٹھ گئے اور انگریزوں کے جو ہے باتوں میں آ کر بیٹھ گئے اور انگریزوں کی باتوں پہ عمل کرنے لگے اور انہی کے رسم و رواج پر عمل کرنے لگے۔ وہی رہن سہن، وہی لباس، وہی انگریزوں والا حلیہ۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کو جو ہے اللہ پاک نے جب بادشاہت دی تو کیوں دی؟ بادشاہت اس لیے دی کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کو جو ہے اس پر عمل کیا، قرآن پاک کے مطابق جو ہے زندگی گزاری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہی مسلمانوں کی تنزلی کا ایک واحد جو ہے ذریعہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں جو ہے اسلام کو بھلا دیا، انگریزوں کے جو ہے رسم و رواج پر چل پڑے، تو اس وجہ سے مسلمان جو ہے جو بھی ان کے پاس بادشاہت تھی، جو بھی مسلمانوں کے پاس جو ہے دولت تھی، جو بھی ان کے پاس جو ہے حکمرانی تھی پوری دنیا پر، سب کی سب ختم ہو گئی۔ وجہ ایک ہی ہے، کیونکہ ہم نے قرآن پاک سے منہ موڑ لیا۔ وہ جو مسلمان ہوا کرتے تھے پہلے بادشاہ، اللہ اکبر، وہ اسلام کے مطابق، ایمان کے مطابق جو ہے اور دین کے مطابق زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو وہ جو ہے بلندیاں اور عروج عطا کیے کہ مسلمانوں کی پوری دنیا پہ حکومت چھا گئی۔ اور آج کا مسلمان کیا ہے؟ انگریزوں کے پیچھے لگ کر اپنی جو ہے شناخت کو کھو بیٹھا ہے، اپنے دین کو کھو بیٹھا ہے، دین پر بس صرف نام کا ہی رہ گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے دوبارہ دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو جو ہے ایک بار پھر دنیا پر جو ہے حکمرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے عروج دے مسلمانوں کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے خوب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ان کی جو ہے شاعری جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئے مسلمانوں کے غم کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی طرح آپ کے لاتے رہیں گے بیانات قاری حنیف ملتانی صاحب کے، تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ لاتے رہیں گے اسی طرح بیانات قاری حنیف ملتانی صاحب کے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔